میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بے شمار ان گنت ان کاؤنٹنگ چیزوں کو کریٹ فرمایا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے اور سب کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے، عقیدہ سب کا یہی ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہزاروں قسم کے، لاکھوں قسم کے درخت نظر آتے ہیں، اور لاکھوں قسم کے جانور نظر آتے ہیں، لاکھوں قسم کے چرند و پرند نظر آتے ہیں، لاکھوں قسم کے شجر و حجر نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی انسان یہ غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز کو کیوں پیدا فرمایا، اللہ نے فلاں کیڑے کو کیوں پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ اتنے درختوں کو کیوں پیدا فرمایا، رب کریم نے اتنے جانوروں کو کیوں پیدا فرمایا۔ آتا ہے نا انسان کے دماغ میں، یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزو، ہر انسان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مینڈک کو کیوں پیدا فرمایا، اے اللہ اس مچھر کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، مولا یہ تو نقصان پہنچاتا ہے، اے اللہ اگر یہ کاٹ لے تو طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت تو نے یہ سانپ کو کیوں پیدا فرمایا، اے اللہ اس چوہے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے عزیزو، یہ تو میں نے چند نام آپ کے سامنے لیے ہیں، نہ جانے کتنے چرندوں پرند، کتنے جانور ایسے ہیں جو بظاہر اگر انسان ان کو دیکھنے کی کوشش کرے نا اور اپنی نظر کو دوڑائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بلا وجہ دنیا میں آئے ہیں، ان کی دنیا میں آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اللہ کو ان کو نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا۔ یہ اتنے سارے جانور اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں، اتنے سارے یہ پرندے اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے قسم کے درخت کیوں بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اتنے قسم کے پھل کیوں پیدا فرمائے ہیں۔ ہر چیز میں اگر انسان اپنا مائنڈ دوڑانے کی کوشش کرے گا میرے عزیزو، ہر بات میں اس کو یہی بات نظر آئے گی، آخر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے کیوں ان کو کریٹ کیا، کیوں ان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، رب کریم جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس رب نے اگر ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے۔ انسان کی یہ اوقات نہیں، انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ اس بارے میں بات کرے کہ اللہ نے فلاں چیز کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے اس چیز کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، اور میرے عزیزوں جو رب جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، جو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کو کیوں پیدا کرنا ہے، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میرے عزیزوں، یہ بات بھی حقیقت ہے نا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ جب فرشتوں سے رب کریم نے پوچھا اے اللہ اس انسان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے، آج انسان سوچتا ہے نا کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی، مولا یہ پرندہ کیوں بنایا گیا، مولا یہ جانور کیوں پیدا کیا گیا، اے اللہ یہ شجر کیوں بنایا گیا، یہ تو کانٹے دار ہے، یہ تو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب انسان کو بنانے کی تیاری شروع ہو رہی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت میں بھی فرشتوں نے کہا تھا مولا یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو زمین پر جائیں گے، فتنہ اور فساد کریں گے، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ اے اللہ اگر تو اسے اپنی عبادت کے لیے بنا رہا ہے، مولا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری حمد بیان کرنے کے لیے مولا ہم کافی ہیں۔ اے اللہ ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو سجدے میں ہی ہیں، ہم میں کتنے ایسے ہیں مولا، فرشتوں نے کہا تھا کہ جو رکوع میں ہیں جب سے وہ بنائے گئے ہیں، مولا ہم میں کتنے ایسے ہیں جو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو اگر تیری حمد، تیری عبادت، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے تو مولا ہم اس چیز کے لیے کافی ہیں، مولا ہم تیری عبادت کریں گے، مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن اے اللہ اس انسان کو کیوں پیدا فرما رہا ہے، یہ تو فتنہ اور فساد کریں گے زمین پر جانے کے بعد میں۔ تو اللہ نے نہیں فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہر چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے میرے عزیزوں۔
اللہ نے کسی نہ کسی مصلحت کے تحت تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور تمام دنیا کو کریٹ فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے رب کریم سے، اللہ نے آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے جا کر کے۔ میرے عزیزو، تھوڑی سی تیزی تھی آپ کے مزاج میں، آپ تھوڑا سا تیز بول جایا کرتے تھے، لیکن جب نکلتے نا گھر سے اللہ سے کلام کرنے کے لیے تو پیچھے ماں مصلی بچھا دیا کرتی تھی، مولا میرے موسیٰ کے کلام میں تھوڑی سی تیزی ہے، آواز میں تھوڑی سی تیزی ہے، اگر تیز بول جائے تو میرے موسیٰ کو معاف فرما دینا۔ یہ تو اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے بیچ کا معاملہ تھا، لیکن میرے عزیزوں ماں کی محبت بھی دیکھو کہ ماں کتنا پیار کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور مائیں کتنا پیار کرتی ہیں اپنے بچوں سے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت موسیٰ رب سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا کلام کرنے کے لیے، نکلے اپنے گھر سے، آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آج سے پہلے تو یہ آواز نہیں آئی کہ سنبھل کر آنا، آج ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو آواز آئی اے موسیٰ جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا تیری ماں پیچھے مصلی بچھا دیا کرتی تھی، اے اللہ میرے موسیٰ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ اگر میرا موسیٰ تھوڑی سی تیز بات کر لے تو اس کو معاف کر دینا۔ موسیٰ پیچھے دعا کرنے والی ماں موجود نہیں ہے، یہ ماؤں کا مقام ہے، یہ مائیں محبت کرتی ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کلام کیا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، پوچھ لیا کرتے تھے رب کریم سے اے اللہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، ہر چیز کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سوال کیا کرتے تھے۔ ایک روز کلام کر رہے تھے، چھپکلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، سوال کیا اے اللہ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا مولا یہ جو چھپکلی ہے، یہ جو درخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے اللہ اس سے دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ اے اللہ یہ کسی کی کیا ضرورت پوری کر سکتی ہے؟ اے اللہ یہ چھپکلی نہ کسی کے کام میں آ سکتی ہے، اے اللہ یہ چھپکلی نہ کسی کے کام میں سہارا لگا سکتی ہے، اے اللہ یہ چھپکلی صرف نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی کے کام میں نہیں آ سکتی۔ مولا اس چھپکلی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اے اللہ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آؤ میرے عزیزو، رب کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، آواز آئی، ندا آئی، موسیٰ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے، اس چھپکلی کو کیوں کریٹ کیا ہے؟ اے موسیٰ یہی سوال پچھلے کئی سالوں سے یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ چھپکلی یہی سوال پوچھ رہی تھی، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ چھپکلی کا کہنا تھا کہ موسیٰ میرا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، موسیٰ کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، موسیٰ سے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں، موسیٰ مجھے کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جانوروں کا اور پرندوں کا، چرندوں کا اور یہ کیڑے مکوڑوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا نا، کوئی دھرم نہیں ہوتا نا، لیکن میرے عزیزو آپ دیکھیں اس بات کو کہ چھپکلی نے کہا تھا اے اللہ موسیٰ سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں زمین پر بھیجا؟ مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہی سوال چھپکلی کر رہی ہے۔ میرے عزیزو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تیرے راز تیرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت کے تحت پیدا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ کے دور میں ہی ایک بوڑھی عورت نے سوال کیا تھا حضرت موسیٰ سے کہ دیوار پر چھپکلی بیٹھی ہے، اس بوڑھی عورت نے سوال کیا موسیٰ اللہ نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے بوڑھی عورت، اے ضعیفہ، یہی سوال چھپکلی اللہ سے پوچھتی ہے، اے اللہ تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ انسان جو دنیا میں آئے ہیں اللہ تو نے انہیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ میرے عزیزو یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ، اس پیغام کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جانور بھی پوچھتے ہیں انسان کو کیوں رب کریم تو نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اگر انسان اپنی پیدائش کا، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لے، رب کعبہ کی قسم دنیا و آخرت میں یہی انسان کامیاب ہوگا کہ جو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھے گا، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو۔
اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنے کے لیے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھو، قرآن مقدس کا 27واں پارہ ہے، شروع کی آیات ہے، رب کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، انسان تجھے کہیں بھاگنے کی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، واضح طور پر رب کریم نے وہاں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے جنات کو، انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یار کبھی اپنی زندگی کے صفحات کو تو پلٹ کر کے دیکھیں، آپ زندگی سے سوال تو کریں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ آپ اگر پوچھیں گے کیا بزنس کرنے کے لیے، زندگی انکار کر دے گی، کیا کاروبار کرنے کے لیے، زندگی انکار کر دے گی، کیا کھیل کود کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو زندگی نے انکار کر دیا، کیا ہم عیاشیاں کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو زندگی انکار کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم پوچھیں گے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو زندگی کہے گی ہاں، کہ تجھے جو زندگی ملی ہے، تو جو دنیا میں آیا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، رب کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے، لیکن اگر انسان اس چیز کو نہ سمجھے تو مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں؟ وہ نہیں تھا ایک کسان کہ جس نے ایک گائے کا بچڑا لیا، بچڑا اس نیت سے لیا اس نے کہ اس کو اچھے طریقے سے کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کی پرورش کروں گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا، بیل بن جائے گا، اس کے بعد میں نا اس کو کھیت میں لے کر کے جاؤں گا، اور کھیت میں لے جانے کے بعد میں اس سے میں کھیت جتواؤں گا۔ میرے عزیزو ایسے ہی ہوا، اس نے اس کو پالا پرورش کی، وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچڑا بیل بن جاتا ہے۔ جب اس کو کھیت میں لے کر کے گیا، اس نے جوتنے سے انکار کر دیا، بدکنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، جس نے اتنی محنتوں سے، اتنے پیار کے ساتھ میں، اتنی محبت کے ساتھ میں اس بچڑے کو پالا تھا کہ جو اب بیل بن چکا تھا، جس مقصد سے اس کو پالا تھا، اب وہ اس مقصد میں کھڑا نہیں اترے گا۔ کسان کو پیار آئے گا یا غصہ آئے گا کہ اس پالنے والے کو کتنا غصہ آئے گا؟ میرے عزیزو، ایک بار ایسا ہوا، دو بار ایسا ہوا، تین بار ایسا ہوا کہ جب اس نے جوتنے سے انکار کر دیا، کھیت سے وہ بھاگتا رہا، اب اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب اس نے کیا عمل کیا؟ یہی عمل کیا کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، میں نے جس مقصد سے اس کی پرورش کی تھی، جس مقصد سے اس کو پالا تھا، اب یہ اس مقصد میں کھڑا نہیں اتر رہا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ یہی کرے گا کہ اس کو قصائی کے حوالے کر دے گا اور کہے گا کہ اس کی گردن پر چھری چلا دے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح میں نے یہ تو دنیا کی ایک آپ کو تھوڑی سی معمولی سی مثال دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کھلاتا ہے، رب کریم پلاتا ہے، رب کریم نے ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزوں کے انتظامات کیے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے تمام تر سامان رب کریم نے مہیا فرمائے ہیں۔ پانی اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، یہ آگ اللہ نے انسان کے لیے بنائی، یہ سورج اللہ نے انسان کے لیے بنایا، یہ کھانے کے سامان اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا فرمائے، یہ جانور انسان کے لیے، اور یہ زمین انسان کے لیے، یہ کھیتیاں سرسبز و شاداب ہے، یہ انسان کے لیے ہے میرے عزیزو۔ لیکن انسان کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب اگر انسان اس مقصد میں کھڑا نہیں اترے گا تو آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا یا جہنم میں ڈالے گا؟ مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تخلیق کیوں کی اللہ نے انسان کی؟ عبادت اپنی کروانے کے لیے۔ اور جب ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ اور جب ہم اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا اس مقصد میں کھڑے اتریں گے، رب کعبہ کی قسم، اللہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے، وہ کہا ہے نا کسی نے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔